ذرا امتن وسط میں عدل والی امت، انصاف والی امت، سب سے افضل امت، خیر امت، جس کو دوسری جگہ اللہ نے کہا کنتم خیر امت، تو یہ امت وسط میں داخل ہے۔ تو موڈریشن یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہمارے یہاں بہت سے ایسے دیندار ہوتے ہیں جو اعتدال سے ہٹ جاتے ہیں، اتنا غلو کر جاتے ہیں دین میں، یا کسی مخصوص جماعت سے جڑے ہوں، یا کسی مخصوص ادارے سے جڑے ہوں، یا کسی مخصوص مسلک سے جڑے ہوں، اتنے زیادہ ایکسٹریمسٹ بن جاتے ہیں کہ بس ہم جو کر رہے ہیں یہی صحیح ہے، باقی سب غلط ہے۔ تو یہ امت وسط کے منافی ہے۔ امت وسط وہ امت ہے جو ایسے مسائل جن میں اختلاف کی گنجائش ہے، ڈیفرنٹ اوپینینز کی گنجائش ہے، اس میں گنجائش رکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہماری یہ رائے ہے، لیکن وہ بھی ان کے پاس بھی اپنی دلیل ہے۔ یہ سب ایشوز کا مسئلہ ہے۔ جہاں عقیدے کا مسئلہ ہو، جہاں اصول دین کا مسئلہ ہو، وہاں تو بالکل اسٹرانگ رہنا ہے، عقائد میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ جہاں تک فقہی فروعی مسائل کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک رفع یدین کرنا افضل ہے، آپ کے پاس دلیل ہے، آپ کیجئے، وہ بھی ہم سنت مانتے ہیں۔ ہمارے پاس رفع یدین ہم نہیں کرتے، ہمارے پاس بھی دلیل موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہمارے نزدیک وہ دلیل زیادہ راجح ہے، ہم اسے کرتے ہیں۔ لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ حق اور باطل اسی سے طے کر لیا جائے۔ آج ساری لڑائیاں ہو رہی ہیں سب ایشوز کو لے کر، اور جو ہمارے ایکسٹرنل ایشوز ہیں، بڑے ایشوز ہیں، اس سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ آمین زور سے بولنا ہے، آہستہ سے بولنا ہے، رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا، اللہ کے نبی اس لیے مبعوث ہوئے تھے ان مسائل کو میں الجھانے کے لیے۔ کتنے مسائل ایسے تھے جن میں صحابہ کا اختلاف تھا۔ یہ واقعہ میں اکثر سناتا ہوں، یہ سناؤں گا، بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ امت وسط کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ صحابہ کرام میں ایک جماعت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا بنو قریظہ کے پاس۔ بنو قریظہ کون ہے؟ یہود کا ایک قبیلہ ہے۔ تو بنو قریظہ کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا اور حکم دیا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا، عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا۔ اب صحابہ کرام کی وہ جماعت روانہ ہو گئی، ابھی آدھے راستے میں ہی پہنچی ہے، بنو قریظہ تک وہ نہیں پہنچ پائی وہ جماعت اب تک، لیکن عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، اور اب صحابہ اور اتنا بھی وقت باقی نہیں ہے کہ اگر انتظار کیا جائے بنو قریظہ تک پہنچنے کا، کہ اگر وہاں تک پہنچنے کا انتظار کریں گے تو عصر کی نماز قضا ہو جائے گی۔ اب صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ بھئی اب نماز میں کیا کا مسئلہ ہے، اب کیا کیا جائے۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے نماز وہاں پڑھنا، لیکن اب نماز اگر ہم وہاں پڑھیں گے نماز قضا ہو جائے گی۔ تو صحابہ کے درمیان اختلاف ہوا۔ اختلاف کا مطلب اختلاف اوپینین، اختلاف رائے۔ وہ آج کل اختلاف کا مطلب ہوتا ہے مارنا پیٹنا، وہ اختلاف نہیں جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ اختلاف کا مطلب ہوتا ہے ڈیفرنٹ اوپینینز کو اختیار کرنا دلائل کی روشنی میں۔ تو صحابہ کی وہ جو جماعت تھی ان میں دو گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ نہیں، ہمارے پاس صریح حدیث موجود ہے، تم میں سے ہر ایک عصر کی نماز وہاں پڑھے، یہ ہے اصل ترجمہ، تم میں سے ہر ایک عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھے، یہ حدیث موجود ہے، حدیث کے سامنے ہم کچھ نہیں کریں گے، ہم نماز قضا کر دیں گے لیکن وہیں پڑھیں گے، رسول اللہ کا حکم ہے۔ دوسری جماعت نے یہ کہا کہ نہیں، حدیث کی گہرائی میں اتریے، رسول اللہ نے کس مقصد سے یہ بات کہی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم اس مقصد سے دیا تھا کہ جلدی سے جلدی پہنچ جانا وہاں پر، لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ قضا کر دو، کیونکہ میرے پاس قرآن کی دلیل ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز وقت پر پڑھنا ہے، فرض وقت پر ہے، تو ہم کیسے ترک کر سکتے ہیں؟ ایک گروہ کے پاس کیا ہے؟ حدیث، صریح حدیث موجود ہے، اور دوسرے گروہ کے پاس وہی حدیث ان کی بھی دلیل ہے، لیکن تعویل الگ انداز سے، اس کی تشریح ایکسپلینیشن الگ انداز سے، اور قرآن کی آیت بھی موجود ہے۔ تو کیا ہوا کہ ایک جماعت نے وہی نماز پڑھ لی، ان کے پاس قرآن کی آیت تھی، اور اس حدیث کو انہوں نے رسول اللہ کے مقصد پہ لیا کہ آپ ظاہر کو مت دیکھیے، الفاظ کے ظاہر کو مت دیکھیے، گہرائی میں اتریے، کیوں کہا اللہ کے رسول نے۔ تو ہمارے نزدیک دلیل کی روشنی میں اب دونوں جماعت مجتہد ہمارے اور آپ کی طرح تو نہیں تھی، قرآن و حدیث پہ بہت گہرا علم تھا، انہیں اختیار تھا کہ وہ اختلاف کرے۔ ہمیں تو سورہ فاتحہ کا بھی ترجمہ نہیں آتا ہے، یہاں پہ ہر ایک بندہ جو ہے مجتہد بنا پھرتا ہے، ایک دو حدیث پڑھ لی اور اجتہاد کر رہے ہیں، یہ غلط ہے وہ غلط ہے، ہم ہی صحیح ہے، تو یہ غلط ہے۔ بہرحال تو ایک جماعت نے وہی نماز ادا کر لی، اور دوسری جماعت نے نماز کو قضا کیا۔ عصر کی نماز کو ترک کر دینا یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے، یا رفع یدین کر کے اور نہ کر کے پڑھنا یہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے؟ اندازہ لگائیں آپ، نماز ترک کی انہوں نے، اور بنو قریظہ میں پہنچنے کے بعد وہاں نماز ادا کی مغرب کی نماز کے ساتھ۔ اب جب واپس آتے ہیں صحابہ کرام تو اللہ کے نبی کے پاس یہ خبر پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا معاملہ پیش آیا کہ ایک جماعت نے نماز قضا کر دی اور ایک نے نماز پڑھ لی، باوجود آپ کے کہ حدیث موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِّنْهُمْ،
صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی ایک پر بھی سختی نہیں کی، کچھ نہیں کہا یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. کہ دلیل کی روشنی میں اگر اختلاف مجتہدین کر رہے ہیں سب ایشوز میں تو اس کی اجازت ہے، اور جو جس مجتہد کو فالو کر رہا ہے، جس فقہی اسکول آف تھاٹ کو فالو کر رہا ہے وہ اس کو کرے. اگر آپ ادھر غلط کہیں گے تو پھر پہلے صحابہ کو غلط کہیے، ادھر صحیح کہیں گے تو پھر ادھر غلط نہیں کہہ سکتے. ہاں لیکن یہ اختلاف صحابہ کا کس میں تھا؟ کسی عقیدے میں تھا؟ سب ایشو میں تھا. فروعی مسئلہ تھا، یہ ایک فرعی مسئلہ. تو فروعات میں صحابہ میں بھی اختلاف رہا، بعد میں بھی اختلاف رہے گا. عقائد میں رفع یدین کرنے والا کا بھی عقیدہ وہی ہوتا ہے جو اہل السنت کا ہے، رفع یدین نہیں کرنے والوں کا بھی عقیدہ وہی ہے جو اہل السنت کا ہے. اب کوئی عقیدہ ہی بدل دے، اب رفع یدین کرتا پھرے یا نہ کرتا پھرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رفع یدین کرنا نہیں کرنا، آمین آہستہ سے بولنا زور سے بولنا، یہ نجات نہیں دلائے گی. یہ چیزیں نجات عقائد اور اعمال صالحہ ہے. تو سب ایشوز میں ذہن کو وسیع کرنا بہت ضروری ہے. ہم جو کر رہے ہیں بس یہی ہے. کوئی حنفی اٹھ کے کہے کہ جو ہم کر رہے ہیں بس یہی سنت ہے، باقی جو کر رہے ہیں سب غلط ہے، وہ یا تو جاہل ہے یا تو فتین ہے، یا تو جہالت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے ایسا کہ اسے معلوم ہی نہیں ہے، دوسرے لوگوں کی دلیل اس کے علم میں نہیں ہے. دوسری چیز معلوم ہے لیکن وہ فتنہ پھیلانا چاہ رہا ہے. اسی طرح جو رفع یدین کرتا ہے وہ کھڑے ہو کے کہے کہ بس یہی سنت کے مطابق عمل ہے، دوسرا وہ غلط ہے، تو وہ بھی جاہل ہے یا تو فتین ہے، یا تو علم نہیں ہے اس کے پاس، اس بنیاد پہ ایسا کر رہا ہے یا وہ فتنہ پھیلانے کی غرض سے کر رہا ہے. تو سب ایشوز میں دوسروں کی رعایت کرنا، جو جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتا ہے اس اسکول آف تھاٹ سے جڑے رہے. مسلک بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی سلفی ہے سلفی رہے، کوئی حنفی ہے حنفی رہے، یہ میٹر نہیں کرتا. جنت جہنم کا یہ دار و مدار اس پر نہیں ہے. لیکن جب آپ مسئلہ لاتے ہیں عقیدے کا، ہاں تو وہاں پر تو ہمیں بہت ٹھوس رہنا ہے. ہم بدعات اور شرک کی بو بھی آنے نہیں دیں گے عقیدے میں، نہ اللہ کی ذات میں نہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. تو عقائد میں ٹھوس اور فقہی مسائل میں لچک ہونی چاہیے. لچک سے مراد یہی کہ ایسا نہیں کہ صبح ایک نماز رفع یدین کر کے پڑھیں اور ایک نماز بغیر رفع یدین کریں. لچک کا مطلب یہ ہے کہ جس اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں اس کے مطابق عمل کریں، دوسروں کے لیے ذہنی طور پہ گنجائش چھوڑیں، وہ بھی اہل حق ہیں. تو امت وسط میں یہ چیز بھی داخل ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، معتدل امت بنایا. کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ،